بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، عزیزو، اس سے پہلے آپ سامعین کے سامنے سورہ بقرہ کا تعارف آ چکا ہے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت 1 سے لے کر 3 تک ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر بھی آ چکی ہے۔ آج ہم آیت نمبر 4، آیت نمبر 5 اور آیت نمبر 6 کے متعلق بیان کریں گے۔ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ اور مختصر تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ لفظی معنی کیا ہوگا؟ والذین، اور جو لوگ، یؤمنون، ایمان رکھتے ہیں، بما، اس پر جو، انزل، نازل کیا گیا، الیک، آپ کی طرف، وما، اور جو، انزل، نازل کیا گیا، من قبل کا، آپ سے پہلے، وبالآخرۃ، اور آخرت پر، ہم یوقنون، وہ یقین رکھتے ہیں۔ یہ تو اس آیات مبارکہ کا لفظی ترجمہ ہوا۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ اور جو اس وحی پر ایمان لاتے ہیں یا ایمان رکھتے ہیں، والذین یؤمنون، اور جو لوگ اس پر یعنی اس وحی پر ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک، جو آپ پر اتاری گئی، وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر مکمل یقین رکھتے ہیں۔ یہ تو اس آیات مبارکہ کا ترجمہ ہوا۔ اب مختصر تفسیر آپ لوگ اس آیات مبارکہ کی سن لیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یعنی ایمان والے اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جو وحی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی، وہ وحی بالکل سچی ہے، اور آپ سے پہلے جو انبیاء علیہم الصلاۃ اس دنیا میں تشریف لائے، مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام،
ان پر جو وحی نازل کی گئی وہ بھی بالکل سچی وحی تھی، اگرچہ بعد میں جو لوگ آئے انہوں نے ٹھیک طریقے سے اس کو محفوظ نہیں رکھا بلکہ اس میں تحریف کر دی، لیکن وہی جو حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ پر آتی تھی وہ وہی بالکل سچی ہوتی تھی۔ یہاں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی، آپ کے بعد کوئی شخص ایسا پیدا نہیں ہوگا جس کو پیغمبر بنایا جائے، کیونکہ یہاں پر اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے آپ پر وحی کو نازل فرمایا اور آپ سے پہلے جو انبیاء علیہم السلام تشریف لائے اس دنیا کے اندر ان پر ہم نے جو ہے وحی کو نازل فرمایا۔ آپ کے بعد اب کوئی شخص نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا، جو انسان نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، اور ہمیں اس کے دھوکے میں نہیں آنا ہے۔ اللہ پاک ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ یہاں اللہ پاک فرما رہے ہیں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت سے مراد وہ زندگی ہے جو مرنے کے بعد انسان کو حاصل ہوگی، اور وہ زندگی ہمیشہ رہے گی، وہ زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، وہ ابداً ابدا زندگی ہے۔ اور ہر ایک بندے کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا آخرت میں۔ جس بندے نے جو بھی عمل اس دنیا میں کیا ہوگا اللہ کے دربار میں اس کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا، اور اسی بنا پر اس کے متعلق یہ فیصلہ ہوگا کہ یہ شخص جنتی ہے یا اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے یہ شخص کیا ہے، جہنمی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ لفظی معنی کیا ہوگا؟ اولئک، یہی لوگ، علی، پر، ہدن، ہدایت کے ہیں، من کے معنی سے، ربہم، اپنے رب کی طرف سے، واو جو آیا ہے اولئک سے پہلے اس کے معنی ہے اور، اولئک یہی لوگ ہیں، ہم کے معنی وہ، المفلحون کے معنی جو فلاح یعنی کامیابی پانے والے ہیں۔ یہ تو اس کا لفظی معنی ہوا، ترجمہ کیا ہوگا اس کا؟ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے پروردگار کی طرف سے صحیح راستے پر ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی ہے وہ لوگ جو فلاح پانے والے ہیں، یعنی جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ کامیابی کس کو ملے گی؟ کامیاب
وہ انسان ہوگا جو ہدایت پر ہوگا، جس انسان کو اللہ پاک ہدایت سے نوازیں گے وہ انسان کامیاب ہوگا۔